نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نواز رکھا ہے. زینتن سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ، کہ جسے دیکھ کے ہر شخص کا دل چاہتا ہے وہ بھی ویسا بن جائے. اور اموال یعنی وہ ریسورسز دے دیے کہ جن کی وجہ سے وہ دوسروں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ یہ سب کچھ تو نے ان کو اس لیے دے دیا کہ یہ تیرے ہی رستے سے لوگوں کو بھٹکا دے. یہ دو چیزیں لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکانے کا سبب بنتی، مال کی کثرت اور دنیاوی شان و شوکت. لوگ اس سے بہت جلد اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اکثریت اور عوام کا دین کیا ہوتا ہے، وہی جس پہ ایلیٹ ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں، سب رسم و رواج، فیشن، ہر چیز. ربنا اطمس علی اموالہم، یہ موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر ان کے لیے اب بد دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال مٹا دے. طمس ہوتا ہے رگڑ کر اس طرح مٹانا کہ کچھ اثرات باقی رہ جائیں. محو ہوتا ہے کوئی نشان نہ رہے، اور نسخ ایک مٹا کے دوسرا لانا. اللہ ان کے مال مٹا دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مثلا طوفان نوح آیا، سب کچھ مٹ گیا، باقی قوموں پہ عذاب آیا، بہت کچھ ان کا ختم ہو گیا، لیکن قوم فرعون کے سارے مال متاع اور یہ سب چیزیں پیچھے رہ گئی، وہ سب خود سارے کے سارے ڈوب گئے. تو وہ یہ جو دعا ہے نا، اس کی ایک خاص لفظ جو ہے وہ اس کی روح نظر آتی ہے اس میں، کہ اس طرح مٹانا کہ اثرات باقی رہیں. آج بھی ایجپشن کلچر جو ہے فرعونیوں کا، فیرو کلچر، وہ دنیا بھر میں اس کے اثرات موجود ہیں. وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل سخت کر دے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں. اور یہ کب کرتا ہے ایک پیغمبر؟ جب دیکھتا ہے کہ کوئی خیر نہیں رہی اور یہ آئندہ بھی لوگوں کو بھٹکانے کا سبب بن رہے ہیں. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد بھی 40 سال ان کو مہلت ملی، 40 سال بعد قبولیت ہوئی. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. فاستقیما، پس ثابت قدم رہو، اپنی جو جد و جہد کر رہے اس کو نہ چھوڑو. دعا مانگ کے اب بیٹھ نہ جاؤ کہ اب تو انہوں نے مٹنا ہے، مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، لہٰذا ہمیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں. نہیں، تم اپنا کام کیے رہو، جب اللہ چاہے گا یہ دعا عمل میں آ جائے گی. اور کہتے ہیں کہ 40 سال بعد آئی. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم نہ پیروی کرنے لگ جانا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، جو حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ غلط کام کرنے والے دنیا میں روز بروز ترقی کر رہے ہیں تو لوگ کہتے لو ہمیں دین پہ رہ کے کیا ملا، ہم نے کیا پایا ان عبادتوں سے، اتنی قربانیوں سے، اتنا صبر کیا. مزے میں تو وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کرتے. چلو چھوڑو یہ سب کچھ، تم بھی وہی کرو جو سب کر رہے ہیں تاکہ دنیا کا عیش و عشرت تو حاصل ہو. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، لا علم لوگوں کے رستے کی پیروی نہیں کرنا. اب کیا ہوتا ہے؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا. فاتبعہم فرعون، فرعون ان کے پیچھے آیا، حد سے بڑھنے والا تھا نا، اسے یہ بھول گیا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو سڑک بنا دیا. فرعون اور اس کے لشکر وہ بھی پیچھے پیچھے آئے. بغیم و ادوا، بغاوت، ضد اور زیادتی کے ساتھ. ادو کہتے ہیں معاملات میں زیادتی کرنا، اور جس حد پہ رکنا چاہیے اس سے آگے بڑھنا.
معتدین کا روٹ بھی یہی ہے نا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق نے پا لیا یعنی ڈوب گیا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس وقت بولا کہ میں ایمان لایا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس رب پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مان جانے والوں میں سے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا بددعا کی تھی؟ یا اللہ عذاب علیم دیکھ کے ہی مانے، اور وہ قبول ہو گئی نا کہ جب ڈوبا تو کہا اب میں ایمان لاتا ہوں. الآن، کیا اب مانتے ہو؟ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے. وکنت من المفسدین، اور تو مفسدوں میں سے تھا، فساد برپا کرنے والوں میں سے. اس کو کیوں کہا گیا فساد برپا کرنے والا؟ اس لیے کہ یہ صرف خود بگڑا ہوا نہیں تھا، سب کے بگاڑ کا سبب بھی تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو تیرے جسم کے ساتھ. فرعون کو کیا کہا گیا؟ اب تو مان رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں مانا تھا؟ اب تو ہم تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے. بات یہ ہے نا کہ فرعون اتنا متکبر تھا کہ کسی کو یہ بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مر بھی سکتا ہے. ظالم شخص جو ہوتا ہے نا، متکبر، ظالم، سرکش، جب وہ ختم ہوتا ہے تو بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ نہیں وہ نہیں ختم ہو سکا، بھی کہیں سے آ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کا جسم محفوظ کر دیا. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے بھی نشانی بنے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ، عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، لا علم ہیں. کہتے ہیں کہ آج تک جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پہ وہ مقام موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی. اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہا جاتا ہے، اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ بھی ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے. فرعون کی لاش یہیں ملی تھی. اور پچھلی صدی کے شروع میں 1907 میں 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ اسمتھ نے اس کی ممی سے جب پٹیاں کھولی، امبالم کرتے ہیں نا جب، تو وہ پٹیاں باندھے، وہ جب کھولی تو اس کی لاش پہ نمک کی تہ جمی ہوئی تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہی وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا تھا. اور اس طرح قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے اور قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے. 1400 سال تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے وہ لاش اور وہ کون سا ہے، کیونکہ کئی ایک پریزرو کیے ہوئے نا. لیکن اب اس صدی میں یعنی 100 سال پہلے یہ بات سامنے آئی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کے ساتھ تجھ کو نجات دیں گے، بچائیں گے تاکہ تو نشانی بن جائے. مصر کے جو کائرو نیشنل میوزیم ہے اس میں اس کی لاش موجود ہے. برٹش میوزیم میں بھی اس کو دکھایا گیا تھا کیونکہ مختلف جگہوں پر اس کو ڈسپلے کیا گیا، دنیا بھر میں گھمایا گیا. فرانس میں جب یہ اترا تو 21 توپوں کی سلامی ہوئی اس کو. یہ میں نے خود کائرو میں خبر پڑھی تھی اخبار میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے پرواہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ عبرت کا نشان ہے. وہ دیکھتے ہیں جا کے بھاری رقمیں ادا کر کے ٹکٹ لے کے، لیکن عبرت نہیں پکڑتے بلکہ الٹا ایڈمائر کرتے ہیں. اس کا علاج بھی ہوا کہ وہ کہا کہ اس کو کچھ گھن سی لگ رہی تھی اس کے کسی حصے میں، تو اللہ نے بچانا تھا نا، تو بچانے کا بھی انتظام لوگوں کے ذریعے کروا رہے ہیں تاکہ قیامت تک نشانی رہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یہ سب کچھ دیکھتے بھی ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے، عبرت نہیں پکڑتے. عبرت کیا ہے اس سارے میں؟ کہ جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا، اتنے زبردست لوگ، وہ خود کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے. ان کے ڈوبنے کے ساتھ وہ سارا ہنر، آرٹ، فن سب ختم ہو گیا. آج دنیا میں وہ کسی کو سیکرٹ ہی معلوم نہیں.
کہ کس طرح انبام کرتے تھے یہ. اور پھر اسی طرح ان کی جو عمارتیں تھیں، جو ان کے احرام ہیں، وہ کیسے تعمیر ہوئے. کوئی بول کے بتانے والا ہی نہیں کہ وہ اپنی کہانیاں سنائے کہ ہم نے یہ سب کارنامے کیسے کیے تھے. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ ٹھہر سکا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور اس کے برعکس بنی اسرائیل جس کو غلام سمجھا گیا، ذلیل سمجھا گیا، اللہ نے ان کو ایک عمدہ ٹھکانہ دے دیا. کون سا؟ ارض فلسطین. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ چکا تھا. العلم یعنی اللہ نے ان کو عمدہ نعمتیں دی، تورات دی، علم دیا، لیکن علم آنے کے بعد وہ اختلافوں میں پڑ گئے. کیوں؟ کب؟ کیسے؟ ایسا کب ہوتا ہے جب العلم کو چھوڑ کر انسانی تشریحات اور تعویلات کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے. جب تک لوگ کتاب کے گرد رہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا ہوتا ہے. لیکن جب لوگ اصل کتاب یا العلم کو چھوڑ کر اس کتاب کی تفسیریں کرنے والے، تشریحیں کرنے والے، تعویلیں کرنے والوں کے اقوال سے چمٹ جاتے ہیں، تو پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اختلافات کی وجہ بھی یہی کہ میں فلاں عالم کی تفسیر کو پسند کرتا ہوں، لہذا اس کے علاوہ سب جاہل ہوئے. دوسرے نے دوسرے کو پکڑ لیا، اس نے اس کو پکڑ لیا. چلیں پکڑنے کی حد تک پکڑے رکھیں، لیکن مشکل وہاں سے شروع ہوئی کہ جب ہر ایک نے صرف خود کو درست سمجھا اور دوسروں کو گناہگار، مجرم. اس سے دین کو سخت نقصان پہنچا اور دین کا راستہ بند ہونے لگا اور لوگ دین کو چھوڑ کر اور چیزوں میں نکل پڑے. آج یہی تو ہو رہا ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان کے اختلافات کا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے. کیوں؟ قیامت کے دن کیسے فیصلہ ہوگا جو آج نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کا ہال ایسے ہوگا کہ ہر شخص حق کو پکڑے گا، پھر ناحق پہ کوئی نہ رہ سکے گا. آج تو ضد، انا، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہر ایک اپنی مرضی کر رہا ہے. قیامت کے دن کوئی اپنی مرضی پہ قائم نہ رہ سکے گا. آج حق کو دیکھ کے اسے جھٹلا دیتے ہیں، کل جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کوئی نہ جھٹلا سکے گا. پھر سچ سچ نظر آئے گا اور سچ ہی کو سب پکاریں گے. اور آج بھی اگر واقعی اللہ کا خوف آ جائے بندوں میں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. جو لوگ حقیقی معنوں میں اس بات کے متلاشی ہیں کہ امت جڑ جائے، اس کے لیے بس ایک ہی پروگرام ہے، اور وہ کیا کہ اوریجنل سورسز کے ساتھ لگ جائیں. کتاب کھولیں، قرآن کو پڑھیں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں اس کام میں، اس نیت میں کہ امت مسلمہ کا اختلاف ختم ہو، تو اس کے بغیر چارہ نہیں کہ قرآن کو پکڑا جائے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اور اگر تم شک میں ہو، مما انزلنا الیک، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں اگر شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھو. لقد جاءک الحق من ربک، البتہ تحقیق آ چکا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہونا شک میں پڑنے والوں میں سے، شک میں نہ پڑنا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فتکون من الخاسرین، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ تورات پڑھنے والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے پوچھ لو؟ اس لیے کہ تورات میں آپ کی آمد کی نشانیاں تھیں. اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ خسارے میں پڑ جائیں؟ نہیں، یہ دراصل ہم کو سنایا جا رہا ہے
آپ کو نہ کوئی شک تھا اور نہ ہی آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ملنے والے تھے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. پھر اصل بات کیا تھی کہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے آپ کے وسیلے سے کیا کہ یہ بالکل سچی بات ہے، حق ہے. آپ کو ہرگز کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سچائی کا راستہ صرف یہی ہے، اور اس کلام کے جھٹلانے والے، اس کے چھوڑنے والوں میں مت شامل ہونا، ان کا ساتھ مت دینا. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات سچ آ گئی ان کے سامنے کوئی نشانی بھی ہو وہ نہیں مانیں گے. یعنی جو حق طلب نہیں کرتے، دلوں پہ ضد، تعصب، ہٹ دھرمی کے کفل چڑھاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مانتے. جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو اپنی آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں، انہیں کبھی ایمان کی توفیق نہیں ہوتی. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، بڑے بڑے معجزے آ جائیں، وہ نہیں مانیں گے. حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں جیسے فرعون نے دیکھا تھا. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے. ان پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا. ان میں سے کچھ لوگ پیغمبروں پر ایمان لے آئے اور کچھ نے نہ مانا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ماننے والوں کو پیغمبروں کے ساتھ بچا لیا گیا اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا. پیغمبروں نے عذاب آنے سے پہلے ہمیشہ اپنی قوم کو خبردار کیا، ان کو آگاہ کیا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن عمومی طور پر قوموں نے اس اعلان کو، اس پیغام کو ایک مذاق سمجھا اور پیغمبروں کی بات نہ مان کر دی. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا طرز عمل مختلف تھا. انہوں نے پیغمبر کا اعلان سنا تو فوراً ہی رجوع کر لیا. وہ اس عذاب سے ڈر گئے جو ان پر آنے کی بات پیغمبر نے ان سے کی تھی. یعنی جس عذاب سے پیغمبر نے ڈرایا تھا وہ اس عذاب سے ڈر گئے اور فوراً ہی ایک میدان میں ساری قوم جمع ہو گئی اور سب خدا کے آگے عاجزی کرنے لگے. ان کی یہ عاجزی اور ان کی یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور پھر انہیں دنیا میں مزید کچھ عرصہ جینے کا موقع دے دیا گیا. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ قوم ہود نے جب پیغمبر نے ان کو عذاب کی خبر دی اور عذاب ایک بادل کی شکل میں آیا تو اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا یہ ہم پر بارش برسائے گا، اور سب کے سب لوگ اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے کہ اچانک بارش کی بجائے آگ برسنے لگی اور وہ ساری قوم وہاں پر ہی تباہ ہو گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ کانت قریۃ آمنت، کوئی بستی ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، تو اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ مند ہوتا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے.
اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، قوموں کی اجتماعی توبہ. ایک انفرادی توبہ ہوتی ہے، ہر شخص اپنے کیے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، لیکن ایک اجتماعی توبہ ہوتی ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، تو لوگوں کو اکٹھے ہو کر معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور ویسے بھی اپنی اجتماعی عبادات میں توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اجتماعی عبادات جیسے نماز عید ہوتی ہے، نماز جمعہ ہوتی ہے، تو ان میں بھی دعاؤں کی طرف اشارہ ملتا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس میں حرج نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد تو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو اصرار کیا کہ وہ بھی نماز میں حاضر ہوں، فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. تو یہ اجتماعی دعا کی دلیل ہے یہ حدیث. اور یہاں سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اکٹھے ہو کر انہوں نے توبہ کی. ہو سکتا ہے کہ سب اکٹھے کھڑے تھے اور ہر ایک اپنی اپنی توبہ کر رہا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے سب کی طرف سے دعا کی ہو اور سب نے اس پر آمین کہا ہو. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قوموں پر اجتماعی شکل میں بھی عذاب آتے ہیں جب کوئی قوم برائی پر راضی ہو جائے اور ایک دوسرے کو برا کرنے سے نہ روکے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو لوگ بستے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے، یعنی زمین کے سارے لوگ مومن ہو جاتے. لیکن ایسا اللہ تعالی نے نہ کیا. اس کی مصلحت تو وہ خود ہی جانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو مجبور بھی نہیں کیا. افانت تکرہ الناس، کیا پھر تم لوگوں کو مجبور کرو گے؟ حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ سب مومن ہو جائیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ایمان پر، تو پھر تمہیں بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے آ کر پیغام پہنچایا تو ضرور، لیکن مجبور نہیں کیا لوگوں کو، زبردستی نہیں کی. اب دیکھیں کہ پوری کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے، اور وہ کیا کہ وہ سب فرما بردار ہوں. ستارے، سیارے، درخت، پودے، یہ سب کچھ اللہ کا فرما بردار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم انسان کے بارے میں مختلف ہے. ہر انسان کو ایک آزاد ماحول میں رکھ کر پھر اس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی خوشی سے اچھا کرے یا برا کرے. اور اچھا کرنے والوں کے لیے جزا رکھی گئی، انعام رکھا گیا، اور برا کرنے والوں کے لیے سزا. ستارے اپنا مقصد وجود پورا کر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کر نہیں سکتے، وہ اللہ کے ایک قانون کے تحت بندھے ہوئے ہیں. انسان کے لیے جزا اور سزا، جنت اور دوزخ اسی لیے ہے کہ وہ مجبور نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی کے ساتھ حق اور ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے. وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تؤمن، کہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یعنی کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ موجودہ دنیا میں کسی کو ایمان کی نعمت ملے گی تو اس طریقے کی پیروی کر کے ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور موجودہ دنیا میں ایمان کو پانے کا راستہ یا طریقہ اللہ نے کیا مقرر کیا کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، کیونکہ عقل جیسی چیز انسان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی. اسی لیے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ ڈال دیتا ہے نجاست کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. تو گویا جو لوگ عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو پائیں گے، ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب تک پہنچیں گے، وہی لوگ پھر کامیابی کا راستہ پائیں گے.
اور کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے. تو گویا صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ جو اپنے لیے خود کوشش نہیں کرے گا، ارادہ نہیں کرے گا، صحیح راستہ اختیار نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ بھی ہدایت کا اذن نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا. رجس کا ویسی لفظی معنی ہوتا ہے گندگی، نجاست، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ عذاب یا ماننے کی توفیق کا چھن جانا، عقل اور شعور کا استعمال نہ کرنا. آپ دیکھیے کوئی بھی چیز جب استعمال نہیں ہوتی اور ٹھہری رہتی ہے تو کیا ہو جاتی؟ رنگ لگ جاتا ہے نا. لوہے کی چمک ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی اناٹینڈڈ چھوڑ دیں. پانی اگر ایک ہی برتن میں پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے پلوٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی بہترین سے بہترین مشین اگر چلائی نہ جائے، آپریٹ نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی، کباڑ خانہ بن جائے گی، یا کباڑ خانے کی نظر ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح اللہ نے جب انسان کو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اور انسان اس کو استعمال نہیں کرتا تو اس کو بھی زنگ لگ جائے گا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی عقل کو اپنے مفاد کے لیے تو خوب استعمال کرتے ہیں. جہاں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے وہاں ہم پورے کے پورے جاگ اٹھتے ہیں. تو ہم انسانوں کی یہ کمزوری ہے. سب سے بڑی خامی تکبر ہے، اور سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے مفاد کے لیے سوچنا، خود غرض ہونا. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بے حس ہوتے ہیں نا، لیکن جو ہی ان کے مفاد پہ کوئی زد پڑتی ہے تو ان کے سارے احساس جاگ اٹھتے ہیں. پھر وہ زبردست قسم کے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے تھکتے نہیں کہ ہم بہت سینسیٹیو ہیں. بڑے بڑے معاملات میں بے حس ہیں لیکن اپنی ذات کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہیں. تو اس مشکل پر قابو بندگی کے ذریعے ہی پایا جا سکتا ہے، کہ انسان بندہ بننے کی کوشش کرے اور دن میں کئی دفعہ خود کو کہا کرے میں بندہ ہوں، مجھے بندگی زیب دیتی ہے، مجھے بندہ بن کر رہنا ہے. اونچا بولا کرے، بول کے خود کو سنوایا کرے. جہاں بھی محسوس ہو کہ کوئی چیز تکبر کی قریب سے گزرنے لگی ہے تو خود کو ریئلائز کروائیں. بول بول کے اللہ کا شکر ادا کریں. تنہائی میں اللہ تعالی کے ساتھ بات کیا کریں، اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کیا کریں، اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوا کریں. کیونکہ جتنی زیادہ بندگی کی صفت آئے گی اتنا ہی تکبر کا خاتمہ ہوگا. ایک چیز آئے گی تو دوسری نکلے گی، اگر ایک نہیں آتی تو دوسری نکل نہیں سکتی. تو یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جو عقل نہیں استعمال کرتے ان پہ نجاستیں پڑ جاتی، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب. دین کے معاملے میں بے حس ہونا کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ کہ احساس ہی چھن جائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر جن چیزوں پہ اب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور دل کانپنے لگتے ہیں، وہی چیزیں تھی جن پہ ہم سب مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سب ٹھیک ہے. فرق کیوں ہے؟ کیوں ایسا تھا اور ایسا ہے؟ اس لیے کہ اب عقل استعمال ہو رہی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت اللہ کی بات سمجھنے کے لیے استعمال ہو رہی، اس لیے وہ راستے بن رہے ہیں اور روشنی پیدا ہو رہی ہے اور باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں. اور جب تک اس عقل کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی. رجس گناہوں کے معنوں میں بھی ہے نا، کہ گناہوں میں وہی پڑھتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ بوجھ اختیار نہیں کرتے. لیکن ہماری عقلوں پر دنیاوی مصلحتیں، دنیاوی محبت، خود غرضی، اس کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ہماری عقل صرف وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ہم کو کوئی فائدہ ہو. تو بے عقلی کی نجاست ایک کیچڑ کی طرح ہے کہ جس سے انسان برائیوں کی طرف پھسلتا چلا جاتا ہے اور ایمان کا رستہ ملنے کا اتفاق کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اپنے وجود کے کسی بھی حصے کو اگر آپ استعمال نہ کریں تو وہ شل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.